السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ قال تعالی فی القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، عزیز بہنوں، پیارے بچوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جس میں ہم الحمدللہ روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بڑا انعام ہے کہ مہربان رب نے ہمیں روزے جیسے بابرکت عبادت کی توفیق بخشی۔ عزیز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، جیسا کہ گزشتہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا نظروں کی حفاظت کے تعلق سے، روزہ ایک ایسا عمل ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے روزے کی حالت میں رہنے والا ہر مومن اور مسلمان صرف پیٹ کا بھوکا رکھنا یا پانی سے اپنے پیٹ کو بچانا صرف یہی نہیں بلکہ اعضائے بدن کا بھی روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، یعنی غلط اور گندے اور برے اور فحش اور بے حیائی والی باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ جیسے غلط نظری سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا جیسے ضروری ہے، غلط نظری کی اگر حفاظت نہیں کی گئی تو اس سے کبیرہ گناہ ہونے کے موقع ہیں، چانسز ہیں۔ اسی طرح زبان کو اگر لگام نہیں دیا گیا، اس کو لگام نہ دینے کی وجہ سے کبیرہ گناہ، بڑے گناہ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ آج اللہ کی نعمت جو زبان اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی قدردانی کرنے کے بجائے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو اللہ کا شکر اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی دی ہوئی اس زبان کے ذریعے سے نفع اور فلاح اور بھلائی اور عافیت اور سلامتی والی باتیں کرنے کے بجائے فحش اور بے حیائی کی باتیں کرنا، یہ کتنی بری بات ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے زبان سے محروم کر دیا ہے، جو گونگے ہیں، جو بات نہیں کر سکتے، وہ اپنی بیوی سے، اپنی ماں سے، اپنے بچوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اپنے دل کے خواہش اور اپنے جذبات کو ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، مگر گونگا پن انہیں اپنے جذبات کو ظاہر کرنے نہیں دیتا، نہ دکھ کا اظہار، نہ غم کا اظہار، نہ خوشی کا اظہار۔ گونگے لوگوں کی حالت دیکھیے، مگر مہربان رب نے ہمیں زبان کی نعمت سے مالا مال کیا، مگر بہت سارے لوگ اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں اور اسے غلط اور گندے اور فحش اور بے حیائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے مسلمان اپنی زبانوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، زبان کو لگام نہ دینے کی وجہ سے، زبان کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ زبان ایک ایسی چیز ہے جو کینچی سے بھی زیادہ خطرناک طریقے سے چلائی جا سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبانیں اتنی تیز چلتی ہیں، کینچی سے بھی زیادہ خطرناک، سانپ کے ڈنک سے بھی زیادہ زہریلے۔ کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں جب وہ زبان کھولتے ہیں تو ہمیشہ کسی کی برائی، کسی کی بے عزتی، کسی کی بدنامی، کسی پر کیچڑ اچھالنا، کسی کو برا بھلا کہنا، جب دیکھو دوسروں کی برائیاں کرنا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان اتنی بھیانک اور اتنی ڈرونی ہوتی ہے کہ ان کی زبان کے کھولنے سے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب یہ کس کے اوپر کیچڑ اچھالے گا، کس کی عزت تار تار کر دے گا، پتہ نہیں اب کس کی عزت یہ لوٹ لے گا اپنی زبان کی تیزی سے، اپنی زبان کی تیز کلامی سے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت جو زبان کی ہے، اسے صحیح جگہ پر استعمال کرو۔ یہ زبان ہی ہے جس کے تیز رفتاری اور کینچی اور سانپ کے ڈنک کی طرح چلنے کی وجہ سے رشتوں میں دراڑ، دوستوں میں دوریاں، ماں بچوں میں تفرقہ، شوہر بیوی میں دوریاں، ماں بیٹوں میں جدائیاں، بھائی بھائیوں میں جدائیاں، دوریاں، ناراضگیاں، لڑائیاں، جھگڑے۔ زبان کی تیز رفتاری، زبان کی بد کلامی، زبان کے کینچی کی طرح چلنے کی سبب سے آج رشتوں میں دراڑیں پیدا ہو جا رہے ہیں، دوریاں پیدا ہو جا رہے ہیں۔ زبان کھولتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کو پھاڑ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کیا سمجھتے ہو
کہ کسی کی عزت اپنی زبان سے، اپنی تیز کلامی سے کسی کی عزت اچھالنا، کسی کو بدنام کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو کسی بھی طرح سے ذلت و رسوائی میں ڈھکیل دینا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں شمار ہے۔ جانتے بھی ہو اگر وہی شخص جس کو تم نے ذلیل کیا، اگر وہ دل سے اس کی اگر آہ نکل گئی، بد دعا نکل گئی، تو تمہاری زندگی اجڑ جائے گی، تم اور تمہاری نسل کا جو ہے خاتمہ ہو جائے گا۔ کیا معلوم ہے کس کی بد دعا میں کیا اثر ہوتا ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ زبان کھولتے ہو ناک کی طرح ڈستے ہو، زبان کھولتے ہو تو کینچی کی طرح کٹ کرتے چلے جاتے ہو۔ ارے زبان کی حفاظت کرو۔ ماں کے سامنے کیسے بات کرنا، بھائی سے کیسے بات کرنا، اپنوں سے کیسے بات کرنا، اگر زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے زبان میں چستی رکھی ہے، خوبی رکھی ہے، بات کرنے کی مزاج ہے، تمہارے اندر خوبی ہے، کلام کی خوبیت تمہارے اندر اللہ نے رکھی ہے، تو اسے صحیح جگہ پر استعمال کرو۔ لوگوں کی دلوں کو کیوں توڑتے ہو؟ لوگوں کی عزتیں کیوں اچھالتے ہو؟ لوگوں کی آنکھوں کے آنسو نکلنے کا سبب اور ذریعہ کیوں بنتے ہو؟ اللہ کا واسطہ اللہ سے ڈرو، اپنی زبان کو صحیح جگہ استعمال کرو، لوگوں کی عزتوں کو خواہ مخواہ مت اچھالو۔ اپنی زبان کی حفاظت جو نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن وہ خون کے آنسو روئے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارا کہا جانے والا ہر لفظ تولا جائے گا، اس کا حساب ہوگا، لکھا جائے گا، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن تمہیں جواب دہی ہونا پڑے گا۔ یاد رکھو، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، کل قیامت کے دن اپنی زبان کی تیز کلامی سے جس کے دلوں کو، جس کی ناراضگی کا سبب اور دلوں کو توڑنے اور دلوں کو پریشان کرنے، بے عزتیوں اور ذلت کا سبب بننے کے لیے جس کی زبان استعمال ہوئی ہوگی، وہ کل قیامت کے دن پچھتائے گا، خون کے آنسو روئے گا۔ میرے معزز ساتھیو، اللہ کا واسطہ زبان کی حفاظت کیجیے، زبان کو کنٹرول میں رکھیے، زبان کو لگام دیجیے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے بے شمار فرمودات ہیں زبان کی حفاظت کے تعلق سے۔ انشاءاللہ آئندہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔